अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत और पीटीआई एक दूसरे के खिलाफ आजकल पिटीशन खेल रही हैं। पीटीआई आज पीटीआई के खिलाफ भी एक पिटीशन गई है सुप्रीम कोर्ट में। पहले मैं विलाग उस पर कर चुका हूं, पिछला विलाग। लेकिन एक पिटीशन पीटीआई ने भी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और वो है वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए। आर्टिकल 62(1)(f मशहूर आर्टिकल है, ये आप लोगों ने सबने सुना होगा। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि शहबाज शरीफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की है और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इनको नाअहल करार दिया जाए। क्या हल्फ की क्या खिलाफ वर्जी की है, इस पे भी आता हूं, और आर्टिकल 62(1)(f के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और ये पिटीशन क्यों खेल रही है हुकूमत और पीटीआई, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई है, ये पीटीआई की एमएनए हैं अंदलीब अब्बास, इन्होंने अपने वकील के जरिए दायर की है पिटीशन। और सुप्रीम कोर्ट से ये इल्ज़ाम लगाया गया है मियां शहबाज शरीफ पर कि ये वजीर आज़म है और वजीर आज़म होकर, चीफ एग्जेक्टिव होकर, इश्तिहारी लोगों के साथ, सजा याफ्ता लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। यानी मियां नवाज शरीफ के साथ, हुसैन नवाज के साथ, सलमान शहबाज के साथ और इसहाक डार के साथ, ये उसमें नाम लिखे गए हैं पिटीशन में। और कहा गया है कि जी वजीर आज़म, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इश्तिहारी, चलो अदालत, ये भी कहा गया है कि जी नवाज शरीफ को जो है एहतसाब अदालत ने 10 साल की सज़ा दी है और 80 लाख पाउंड जो है उनको जुर्माना भी आयद किया है, तो वो सजा याफ्ता हैं, लेकिन वजीर आज़म उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। आर्टिकल 62(1)(f जो है वो है सादिक और अमीन से मुतल्लिक, कि सादिक और अमीन होना चाहिए शख्स, कोई भी शख्स जो है पार्लियामेंट का मेंबर। तो इसमें मुलाकात करना, ये इसमें सादिक और अमीन नहीं रहता, ये मुझे समझ में कैसे नहीं आ रही। ये कई आर्टिकल में इसमें नहीं लिखा हुआ कि नवाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं कर सकता, वो सजा याफ्ता है, या सजा याफ्ता के साथ मुलाकात नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सादिक और अमीन की बात हुई है आर्टिकल में। तो इन्होंने इसको एंगल दिया है कि जी वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इश्तिहारी लोगों के साथ, सजा याफ्ता लोगों के साथ मुलाकातें की हैं, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अब देख लें सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट में सादिक और अमीन के हवाले से, या आर्टिकल 62(1)(f के हवाले से ऑलरेडी केस चल रहा है फैसल वाडा का। फैसल वाडा इसी आर्टिकल के तहत नाअहल हुए हैं इलेक्शन कमीशन से कि फैसल वाडा ने झूठ बोला था, उन्होंने शहरियत छुपाई थी, गैर मुल्की शहरियत जो है, दोहरी शहरियत छुपाई थी, तो उसके तहत उन्होंने नाअहल करार दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इस पे आ चुके हुए हैं, कि जी आर्टिकल 62(1)(f का असर नो जायजा लेना चाहिए, और ये आर्टिकल एक सीरियस मामला है। फैसल वाडा की नाअहली तो बनती थी इसी आर्टिकल के तहत, लेकिन ताहयात नहीं बनती थी। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं पिछली समाअतों में, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का असर नो जायजा लेना चाह रही है, और कुछ लोग एक दूसरे के खिलाफ इसी आर्टिकल के तहत दरखास्तें लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर इसी आर्टिकल के तहत बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। फैसल वाडा है, मियां नवाज शरीफ भी इसी आर्टिकल का शिकार हुए हैं, बहुत सारे और भी लोग इसी आर्टिकल के 62(1)(f के शिकार हुए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तशरीक देनी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस पे हम अपनी राय देंगे, और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है। तो आर्टिकल 62(1)(f, एक तो सुप्रीम कोर्ट राय देना चाह रही है, दूसरा पार्लियामेंट में इस आर्टिकल में तरमीम के लिए भी, एक तरमीम करने के लिए भी आईनी एक दरखास्त या तरमीम जो है, तरमीम बिल जमा कराया गया है। पलवशा खान है पीपल्स पार्टी की सेनेटर, इन्होंने सेनेट में एक तरमीम बिल जमा कराया है। उसमें कहा है कि जी आर्टिकल 62(1)(f से सादिक और अमीन के अल्फाज निकाले जाएं, क्योंकि सादिक और अमीन जो हैं ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक है, बाकी कोई नहीं है। इसीलिए सादिक और अमीन इस आर्टिकल से निकाला जाए, और इस आर्टिकल पे इस सादिक और अमीन की जगह पे जो है इस आर्टिकल में रास्त गो
اور اس طرح کا کوئی ایک اور لفظ یوز کیا گیا ہے کہ یہ شامل کیے جائیں، راست گو اور کچھ اور تھا لفظ، تو یہ شامل کیے جائیں۔ تو کچھ پارلیمنٹرین نے اس بات پہ، یہ کیونکہ آرٹیکل اتنا متنازع ہو چکا ہوا ہے کہ کسی کو عدالت اسی آرٹیکل کے تحت سزا دے رہی ہے اور کسی کو سزا نہیں مل رہی، تو عدالتوں کے حوالے سے بھی ایک تاثر جو مارکیٹ میں ہے کہ فیورٹزم عدالتوں میں بھی چل رہا ہے۔ میاں نواز شریف کو سزا دی جاتی ہے اور عمران خان کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ یہ تاثر ہے عدالتوں سے متعلق کہ بڑی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے معزز جج صاحبان بہت سارے، ان کے نام اب ظاہر مارکیٹ میں ڈسکس ہوتے رہے ہیں۔ پچھلا جو 3 ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ نون لیگ کے لیے الگ تشریح ایک ہی آرٹیکل کی اور پی ٹی آئی کے لیے الگ تشریح، مریم نواز نے بڑا زبردست تبصرہ کیا تھا اس پہ کہ سپریم کورٹ نے غلطی کی تو بھی پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور غلطی سدھاری یعنی درستگی کی تو وہ بھی پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے بارے میں یہ تاثر ہے۔ اب ظاہر آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا یا قانون بنانا یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن تشریح اس کی سپریم کورٹ نے کرنی ہے۔ ویسے اصولاً یہ میری رائے ہے کہ ویسے اصولاً جو آئین بناتا ہے، جو قانون ساز ہیں، آئین ساز ہیں، ان کو ہی تشریح کرنی چاہیے نا۔ رضا ربانی ہے فرض کریں یا اعتزاز احسن ہے، جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، جو قانون بنایا جاتا ہے تو اس قانون کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی لاجک ہوتا ہے، کوئی سبب ریزن ہوتا ہے کہ یہ قانون کس مقصد کے لیے کیوں بنایا جا رہا ہے۔ تو وہ مقصد، سبب، ریزن جو بھی ہو وہ انہی لوگوں کو پتا ہوگا زیادہ تر، جن لوگوں نے وہ آئین بنایا، جن لوگوں نے وہ قانون بنایا یا ترمیم کی، تو ان لوگوں کو پتا ہوگا۔ تو تشریح وہی لوگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یا سپریم کورٹ اور کوئی عدالت یا جج یا وکیل کر سکتا ہے۔ تو اصولاً یہ اختیار پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے، یہ میری رائے ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبران کو، ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو اس پہ سیریسلی سوچنا چاہیے کہ بھئی تشریح عدالت نے کرنی ہے، اور عدالت تشریح کس طرح کر رہی ہے کہ بھئی وہ بھی متنازع، اس پہ بھی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو، ایک جماعت کو یا چند لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے الگ تشریح کی جاتی ہے، اور چند اور مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، سزا دینے کے لیے الگ تشریح کی جاتی ہے۔ یہ تاثر بھی ہے۔ تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے آلریڈی آرٹیکل 62(1)(f) کا، کہ اس کی تشریح سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کہ نااہلی کس طرح ہونی چاہیے، کس طرح نہیں ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے ظاہر ایک طے ہونا چاہیے آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے۔ تو 62 اور 63 یہ دونوں آرٹیکل جو ہیں، 63 جو ہے وہ اس میں اب عمران خان ہے فرض کریں، عمران خان نے چیزیں چھپائیں، عمران خان نے توشہ خانہ کی چیزیں چھپائیں، اپنے اس میں نہیں دی، جو گوشوارے ہیں اس میں ظاہر نہیں کی، تو ان کے خلاف ایک ریفرنس گیا ہوا ہے، حکومت دے چکی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی بھیج چکے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے بھی ریفرنس دائر کیا یوسف رضا گیلانی کے خلاف کہ بھئی عمران خان نے توشہ خانہ پہ اگر چیزیں چھپائیں، ان کے خلاف اگر اسپیکر ریفرنس بھیج رہے ہیں، تو توشہ خانہ کا معاملہ تو گیلانی کا بھی ہے، اور گیلانی نے گاڑیاں بیچی تھی، توشہ خانہ کی بیچی تھی پیسوں سے، مفت میں گفٹ نہیں کی تھی آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو۔ لیکن اس کے باوجود، اور یہ توشہ خانہ کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسکس ہو چکا ہے، زیر سماعت ہو چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی رائے آ چکی ہوئی ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی نے صرف پیپلز پارٹی سے، حکومت سے بدلہ لینے کے لیے کہ بھئی عمران خان کے خلاف اگر ریفرنس دائر کرو گے تو ہم بھی آپ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے اسی الزام کے تحت، تو گیلانی پہ وہ الزام ہے۔ لیکن آصف علی زرداری کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں دیا گیا کہ انہوں نے گاڑی خریدی توشہ خانہ کی، لیکن بیچنے والے کے خلاف یعنی یوسف رضا گیلانی کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ تو مقابلے میں ریفرنس کے مقابلہ ریفرنس کے ساتھ، اب حکومت نے آج جس طرح حکومت نے ایک پٹیشن کی عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں، وزارت داخلہ نے کی ہے
کہ عمران خان کو روکا جائے یا عمران خان کو حکم دیا جائے کہ بھئی پرامن احتجاج کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آ چکا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے عمران خان کو پابند بنایا جائے۔ یہ حکومت کی وزارت داخلہ کی پٹیشن سپریم کورٹ میں آج جمع ہوئی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے، اندلیب عباس نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے خلاف پٹیشن دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں آج ہی، یعنی دو پٹیشنیں آج، پٹیشن بمقابلہ پٹیشن پی ٹی آئی اور حکومت کا۔ تو اسی طرح حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دیا جائے گا پی ٹی آئی کو۔ اور آج کل آپ لوگ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم ایون جو تقاریر کر رہے ہیں یا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اس میں زیادہ تر فوکس پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں، عمران خان کو کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ طے کیا ہے اینٹ کا جواب جس طرح پتھر سے، کہ بھائی پی ٹی آئی اگر الزام لگائے گی تو ہم بھی الزام لگائیں گے۔ بھائی حکومت کو تو فوکس کرنا چاہیے سیلاب زدگان کی بحالی پہ، ریلیف پہ، ریسکیو پہ، معیشت بہتر بنانے کے لیے فوکس کرنا چاہیے، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی جس طرح پی ٹی آئی کر رہی تھی اسی طرح ہم بھی کریں گے۔ پٹیشن کا مقابلہ پٹیشن سے، اور ریفرنس کا مقابلہ ریفرنس سے، اور الزام کا مقابلہ الزام سے۔ تو اسی مقصد کے لیے ایک کمیٹی بھی حکومت نے قائم کی ہے، جس میں 13 جماعتوں کے ہی، جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں 13، ان 13 ہی جماعتوں سے ایک ایک شخص کو، ایک ایک ممبر کو لیا گیا ہے، اور ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا ٹیم کے مقابلے میں آپ لوگ بھی حکومتی بیانیہ عوام تک پہنچائیں۔ یعنی جس طرح پی ٹی آئی پروپیگنڈا کرتی ہے یا کرتی تھی یا ابھی بھی کر رہی ہے، اسی طرح ہم بھی ان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف حکومتی بیانیہ عوام تک پہنچائیں گے، اور بالکل پی ٹی آئی والا ہی جو طریقہ کا واردات ہے جو پی ٹی آئی کا رہا ہے، کہ انہوں نے ترجمانوں کی فوج ظفر موج بھرتی کی ہوئی تھی، اور روزانہ ہر دوسرے دن سارے ترجمان، کوئی لاہور سے پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی کہیں پریس کانفرنس کر رہا ہے، تو 2 3 3 پریس کانفرنسز یہ کرتے تھے پی ٹی آئی والے۔ حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھیا جس طرح پی ٹی آئی کرے گی ہم بھی اسی طرح ہی مقابلہ کریں گے۔ تو ترجمان انہوں نے، یعنی ہر جماعت سے ایک ایک بندہ شامل کیا ہے، اور ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جائے۔ تو پٹیشن اور ریفرنس، الزام، یہ الزام بمقابلہ الزام، ریفرنس بمقابلہ ریفرنس، پٹیشن بمقابلہ پٹیشن کھیل رہی ہیں۔ اس میں نقصان عوام کا ہو رہا ہے، نقصان معیشت کا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی تو اسی طرح ہی سیاست کرتی رہے گی جس طرح کر رہی تھی اور جس طرح کر رہی ہے، لیکن حکومت کو فوکس پی ٹی آئی کی بجائے عوام کے مسائل پر اور معیشت پر کرنا چاہیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔